بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد کا عبرتناک واقعہ۔ امم سابقہ میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جگہوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی بچوں کو الگ کیا، ساری جائیداد دے دلا کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلہ تھا وہاں آ کر ڈیرا ڈال دیا اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا۔ اسی طرح اس نے 500 برس خالصاً مخلصاً عبادت کی۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں محفوظ رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدے کو گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں درخواستوں کو منظور فرما لیا۔ ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن محفوظ ہو فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں وہاں پر جاتے نہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی یا قیامت کے دن ہوگی۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالصاً عبادت کی مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں۔ کم از کم دلداری کے لیے ہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی تو میں خوش ہو جاتا تاکہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ 500 برس کی عبادت صرف ایک کٹورا پانی کے بدلے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ اور اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم کے 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ لے گئے۔ جب وہ مقام پر پہنچے تو جہنم سے ایک لپیٹ آئی اور ایک دم سر سے پاؤں تک خشک ہو گیا۔ اس نے پیاس چلانا شروع کر دیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 برس خالصاً عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، لے آؤ۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا، وہ پیا اور جان بچ گئی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کا صلہ ہماری طرف سے ادا ہو گیا، اور وہ تیری ہی تجویز کردہ تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورا پانی پر راضی ہو گیا اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا۔ اب حساب دے تو کتنی عبادتیں دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھ سے روزانہ ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دو۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالوں کو تم نے پیا ہے۔ ایک ایک قطرے کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آئے ہو۔ ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جس سے تو زندگی گزارتا رہا، ہر سانس کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا، عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کر کے مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو بھی بڑی نعمت ہے۔